آپ کے ایک مرید نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا. قلائد الجواہر میں یہ بات موجود ہے جو آپ کے حالات کی مستند ترین اور مشہور کتاب ہے. قلائد الجواہر میں آپ کے ایک مرید نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا. رات خواب میں وہ کئی مرحلوں سے گزرا، قتل بھی ہوا، خواب میں قتل بھی ہو گیا. صبح جب آنکھ کھلی نا تو دوڑا دوڑا مرشدوں کے پاس، بغداد شریف کا ہی رہنے والا تھا، کہ چل کے میں آپ کو خواب سناؤں اور آپ سے پوچھوں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ابھی اس نے اپنا خواب نہیں سنایا، فجر کی نماز سے فارغ ہو کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے خود ہی فرمایا رات والے خواب سے پریشان نہ ہونا، میں نے لوح محفوظ پہ نظر ڈالی تو تیری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا. میں نے 70 دفعہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ جو کچھ اس کی زندگی میں ظاہر ہونا ہے وہ اسے خواب میں دکھا کے ٹال دے. اب وہ ظاہر نہیں ہوگا، وہ خواب میں ٹال دیا گیا ہے. حضور شہنشاہ بغداد نے دعا فرمائی اور فرمایا جو کچھ تیری زندگی میں ظاہراً حالات پیش آنے تھے میں نے دعا کی ہے، اللہ نے خواب میں ٹال دی ہے. خواب میں تجھے ان مراحل سے گزار کے اللہ تعالیٰ نے اس تقدیر کو پورا فرما دیا ہے. حضور شہنشاہ بغداد کی دعا کا مقام کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جتنے قرب والا ہے نا اس کی دعا بھی اتنی ہی شان والی ہے. جس کا جتنا مقام ہے دعا کا بھی اتنا ہی اعلیٰ مقام ہے. حضور شہنشاہ بغداد قدس سرہ العزیز کے بارے میں صوفیاء کے ہاں یہ بات متفقہ ہے کہ جتنی کرامات آپ کی ظاہر ہوئی ہیں کسی ولی کی اتنی کرامات نہیں ظاہر ہو. حضور شہنشاہ بغداد مادرزاد ولی، حسنی حسینی سید، اس کے باوجود آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہے. پیدائشی ولی بھی ہیں، رگوں میں امام حسن مجتبیٰ کا خون ہے، باپ حسنی ہے والدہ حسینی ہے، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سادات ہیں. مادرزاد ولی بھی ہیں، رگوں میں خون حیدر کرار بھی ہے، اس کے باوجود آپ دین کے لیے محنت کر رہے ہیں. دین حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا اور دین پر عمل کرنے کے لیے محنت کرنا یہ اولیاء کرام کا طریقہ ہے. مجاہدہ کرنا، ریاضت کرنا یہ اولیاء کرام کا طریقہ ہے. اسے ہی سلوک کہتے ہیں. محنت کی اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے راستے پہ چلاتا ہے. وہ جو منازل طے کرتے ہیں اسے ہی سلوک کہتے ہیں. آج یوں ہی نہیں 11ویں شریف منائی جا رہی، سائیں محنت کر کے گئے. آج کل کے دور کا مسلمان جو ہے وہ محنت نہیں کرنا چاہتا. حضور شہنشاہ بغداد پہ ایک ایسا وقت بھی آیا مجاہدی کی وجہ سے آپ کا جسم اتنا کمزور ہو گیا. ویسے بھی آپ کا جسم مبارک جو تھا وہ فربا نہیں تھا، موٹا جسم نہیں تھا. آپ کا جسم مبارک جو تھا وہ خوبصورتی کے ساتھ ایسا جسم تھا جسے آپ فربا نہیں کہہ سکتے، موٹا جسم نہیں کہہ سکتے. اور چہرہ مبارک ایسا تھا آپ کا کہ جب بھی کوئی آپ کو دیکھتا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی نظر آتی. آنکھیں مبارک بڑی اور چمکدار آنکھیں تھیں اور چہرہ مبارک سرخ و سفید تھا، قد مبارک بلند تھا اور آپ کے چہرے پر جب بھی کوئی نظر ڈالتا تبسم ہی نظر آتا تھا. اور یہ بھی میرے آقا کریم کی سنت مبارکہ ہے. حضور شہنشاہ بغداد پر ایک کیفیت ایسی آئی کہ آپ کے جو اہل خدمت تھے، اہل مجلس تھے، انہوں نے سمجھا آپ کا وصال ہو گیا. انہوں نے وہ غسل کے لیے انتظامات کر لیے. وہ تختہ جس پہ غسل دیا جاتا ہے آپ کو چارپائی سے اٹھا کے اس پر ڈالنے لگے تو آپ نے کروٹ بدلی، سانس لیا اور حرکت میں
وجود آیا تو خدام خوش ہو گئے، عرض کرنے لگے حضور ہم نے سوچا تھا شاید آپ کا وصال ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ریاضت کی وجہ سے جسم کی یہ حالت ہو گئی، اور میں ایک ایسی کیفیت میں تھا، ادب کے ایک ایسے مقام پہ میں تھا جہاں میں نے سانس بھی روک لیا۔ اللہ والے کس حال میں ہوتے ہیں ہم تو ان کا ظاہر ہی دیکھتے ہیں نا، ان کا اندر کس حال سے گزر رہا ہے یہ تو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ سائیں کمائیاں کر کے گئے، یوں ہی نہیں 11ویں کے ختم ہو رہے، سائیں محنتیں کر کے گئے، کمائیاں کر کے گئے۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ میں اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، نہیں ادا کر سکتا کہ گزشتہ سال جب ان دنوں میں حاضری ہوئی تو اس حجرے میں نفل پڑھنے کی سعادت ملی ہے جہاں آپ عشاء کے بعد تشریف لے جاتے تھے اور فجر کے وقت تشریف لاتے تھے۔ رات آپ اس حجرے میں محو عبادت رہتے تھے۔ حضور شہنشاہ بغداد 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ کتنا عرصہ؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ارادہ کریں بھی میں اتنے دن عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کروں گا، پر اتنا ضرور کہتا ہوں کوئی ہے جو آج ارادہ کرے آئندہ 40 دن 5 نمازیں وقت پہ ادا کروں۔ چند لوگوں نے انشاءاللہ کہا ہے، باقی ارادہ ہی نہیں کر رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں مسجد ہے کہیں دوہرے گناہگار نہ ہو، ایک نماز چھوڑی ایک مسجد کا وعدہ توڑا۔ وہ تو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھ رہے ہیں اور ہم 40 دن کا بھی وعدہ نہ کریں۔ حضور شہنشاہ بغداد کا فرمان ہے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرو، پھر دیکھو اللہ تمہارے دل پہ حکمت اور دانش کے کیسے دروازے کھول دیتا ہے۔